محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ سے وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے ہمیں ایک حکم دیا۔ انسان دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، انسان اگر کہے کہ ان چیزوں کو گن سکتا ہے، ان کو شمار کر سکتا ہے، دنیا میں جتنے درخت ہیں انسان کہے کہ میں گن سکتا ہوں، جتنے ریت کے ذرات ہیں انسان کہے میں گن سکتا ہوں، شاید وہ گن لے، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اب اندازہ لگائیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بینائی چھین لے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اگر اللہ تعالیٰ کانوں سے سننے کی طاقت چھین لے تو ہم سن نہیں سکتے، زبان سے اللہ تعالیٰ گویائی کی طاقت، بولنے کی طاقت ختم کر دے تو ہم زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، ہاتھوں سے اگر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑنے کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دے تو ہم ایک سوئی نہیں اٹھا سکتے، اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں سے چلنے کی طاقت چھین لے تو ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، اور اس سے آگے چلیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے دھڑکنے کی طاقت چھین لے تو ہمارا پورا بدن بے حس ہو جائے، اور اگر اس بدن کو کاٹ بھی دیا جائے تو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو، اتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے بدن میں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ہوا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے اس کو اتنا عام کر دیا اور بے قیمت کر دیا کہ اس کی قیمت، اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں۔ ہوا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اگر یہ ہوا چند لمحے کے لیے ہم سے ختم ہو جائے تو ہم سانس نہ لے سکیں اور ہماری موت واقع ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہے اس کے جو ہے وہ اتنی اللہ تعالیٰ نے عام کر دی۔ تو ان تمام نعمتوں کو ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب سب نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان سب نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی ہم سے کچھ تقاضا ہے۔ دنیا میں اگر ہم کسی انسان کے پاس کوئی ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ جاتے ہیں وہ خوشی سے دے دیتا ہے، اور 2 مرتبہ جاتے ہیں کچھ ناگواری کا احساس ہوتا ہے، لیکن پھر اگر بار بار جانے لگ جائیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی تم نے ہمارا جو ہے مطلب ہم سے مانگنا شروع کر دیا ہے، لہذا آئندہ سے تم ہمارے پاس نہ آنا۔ اسی طرح اگر دن میں کسی شخص کے پاس جاتے ہیں تو شاید وہ کچھ دے دے، لیکن اگر رات کی اس پہر میں جب وہ نیند کے عالم میں ہو، اگر ہم دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ ناگواری کے عالم میں شاید کچھ جھڑک بھی دے دینا تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح اگر بندے سے اس کی حیثیت کے موافق نہ مانگا جائے تب بھی وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی غریب سے کوئی 10 کروڑ روپے مانگ لے، ناراض ہو جائے کہ بھائی کیسی بات کرتے ہو، اور اگر کسی امیر سے کوئی روپیہ 2 روپیہ مانگ لے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تقاضا کیا؟ فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو بندے مجھ سے اعراض کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ ان کو عنقریب جہنم میں داخل کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔
جبکہ دنیا میں کیا ہے، اگر کسی کے ساتھ آپ 10 سال تعلق رکھ لیں اور اس سے کچھ نہ مانگے وہ خوش ہے، لیکن اگر کوئی اس سے کچھ مانگنا شروع کر دے تو وہ اپنے تعلق کو کمزور کرنا شروع کر دے گا، پیچھے لے کے جانا شروع کر دے گا کہ یہ بندہ تو مجھ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا، اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک سے مانگتے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ہمارا سب سے پہلے دھیان جاتا ہے ہمارا کوئی تعلق والا ہے، جس محکمے میں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا کوئی تعلق والا ہے، ہماری نگاہ اس تعلق والے کے پہ جاتی ہے، ہماری نگاہ اللہ پہ نہیں جاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام نہیں بنتے، ہمارے کام بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے، دوا لینا اس کی اجازت ہے، لیکن ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں دعا پر یقین نہیں ہے، دعا کی طرف تو ذہن ہی نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا۔ اور نہ مانگنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے لوگوں کے محتاج ہیں، اور کبھی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ بھئی جو رب جو یہ کہہ رہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہمارا رب پاس ہے، ہم آہستہ مانگے یا دور ہے کہ اونچے آواز سے مانگے؟ اللہ نے قرآن کریم اتار دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فرمایا میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بالکل قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا کو، اس کی پکار کو سنوں گا اور اس کا جواب دوں گا۔ بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ برسا برس تک یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا۔ صنم معنی بت، اے بت، یعنی بت کی پرستش کرتا رہا۔ ایک مرتبہ غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد۔ صمد اللہ پاک کی ذات کا نام ہے، ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں نا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ الصمد اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا جی میرے بندے۔ تو وقت کے نبی نے تعجب سے پوچھا یا اللہ، یہ تو وہ بندہ تھا جو برس تک بت کو پکارتا رہا، یعنی تیری نافرمانی کرتا رہا، ایک مرتبہ غلطی سے اس سے سمد نکل گیا، آپ نے فوراً جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت کے نبی کو کہ یہ سب کے برس تک بت کو پکارتا رہا، وہ بے جان تھا، وہ کیا جواب دیتا؟ ایک مرتبہ جب اس نے مجھے پکارے، اگر میں بھی نہ جواب دیتا تو بت میں روج میں کیا فرق رہ جائے؟ اس بندے نے ایک مرتبہ مجھے پکارا ہے، میں کیوں نہ جواب دوں؟ تو وہ رب جو برس تک بتوں کی پرستش کرنے والے کی آواز پر لبیک کہتا ہے، آپ مجھے بتلائیں کہ اگر ہم اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں تو کیا ہمارا رب ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ میں اور آپ اندازہ لگا لیں، اگر ہم دعا مانگنا شروع کرتے ہیں نا تو ہم سے 1-2 منٹ بعد دعا نہیں مانگی جاتی، اس کی وجہ ہماری مانگنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اور حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائبن والے حضرت فرماتے تھے کہ آدھا گھنٹہ روزانہ دعا مانگو۔ اندازہ لگائیں جو بندہ آدھا گھنٹہ دعا مانگے گا وہ کتنی دعا کی تیاری کرے گا؟ کیا کچھ حاجتیں اللہ سے مانگے گا؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ مطلب کیا؟ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی پیش آئے تو اللہ سے مانگو۔ اور ہم نے بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے بھی اللہ کو نہیں پکارا، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت آئے، میں کہتا ہوں ہمارا مزاج بن چکا ہے بھئی ہمارا فلاں جاننے والا، اس سے کہہ دیتے ہیں ہمارا کام ہو جائے گا، ہوتا نہیں ہے، ہم اس سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کام کرنے جس ذات نے ہمارے کام بنانے ہیں اس ذات کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا عالم ہے کہ مصر کو فتح کیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور پھر ایک نوجوان لڑکی کو آراستہ کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے تو یہ پانی چل پڑتا ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ معاملہ ہے
یہ تو بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی زندہ انسان کو اس کے دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یہ دریا نیل کو میں رکھ دو اور اس کو بتلا دو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط بھیجا، آج تک دریا نیل کا پانی خشک نہیں ہوا۔ اس میں کیا تھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل۔ چنانچہ آج تک وہ دریا چل رہا ہے۔ یعنی اللہ سے مانگنا، کتنا اللہ پہ یقین تھا۔ تو بھائی ہم بھی اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہماری جو بھی ضرورت پیش آئے ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ جو اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی اور کے در پہ جانے کی محتاج نہیں کرے گا۔ ہم اللہ سے نہیں مانگتے، ہم درباروں پہ چلے جاتے ہیں اور عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اور جو مسجد جو قدم قدم پر موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، مصلی ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے، ہم 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی زحمت نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، رات کی تاریکی میں بھی کوئی بندہ اللہ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پکار کے بھی جواب دیں گے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، کوئی اللہ سے مانگنے والا اللہ جس کو عطا کرے۔ اللہ اعلان کرواتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں، مجھ سے ضرورتیں پوری کروانے والا جس کی میں ضرورت پوری کروں، کسی حاجت کا سوال کرنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ تو بھائی اس لیے ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اور مانگنے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمیں چند دعائیں آتی ہیں، ہم ان دعاؤں کو بس زبان سے کہہ دیتے ہیں دعا قبول، ایسا نہیں۔ ہمارے گھروں میں بچے موجود ہیں، بچے جب ماں سے اپنی ضرورت پوری کروانا چاہتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اماں جی یہ ضرورت پوری کر دو، نہیں، روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، ماں کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماں پہلے انکار کر رہی ہوتی ہے کہ میں چیز نہیں دوں گی تمہیں، پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ جاؤ تمہاری ضرورت میں نے پوری کر دی، وہ دے کر جان چھڑاتی ہے۔ ہم ایسے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں کہ بھائی ہم رو رو کے مانگے اللہ سے۔ حدیث میں آتا ہے اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو، گڑ گڑا کر مانگے اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہ کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس بات سے حیا کرتے ہیں کیونکہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ تو بھائی ہم اپنی حاجتیں اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اور یقین کیجئے یہ بڑے اللہ والے جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں ان سب نے یعنی اس پر اتفاق ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں کرتے اسے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری ضرورت کیا ہے؟ بس صرف پیسے آ جائیں؟ نہیں، ہر چیز ہماری ضرورت ہے، صحت ہماری ضرورت ہے، جی وقت میں برکت ہماری ضرورت ہے، مال میں برکت ہماری ضرورت ہے، اولاد کا نیک ہو جانا ہماری ضرورت ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ پر اولاد کا حق ایک یہ بھی ہے، توجہ سے سنیے گا، فرمایا کہ ماں باپ پر اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ وہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نام لے کر اللہ سے دعا کرے۔ اب آپ دیکھ لیں ہم میں سے کتنے والدین ایسے ہیں جو بچوں کی شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، لیکن بتلائیں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ وہ بچوں کے لیے نام لے کر دعا کرتے؟ کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ دل بدلنا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ دل نہیں بدلیں گے۔ ہم اللہ سے مانگنا شروع کریں، اپنی ضرورتوں کے لیے مانگے۔ ایک صاحب نے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اتنے لاکھوں کروڑوں روپے دے دے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی اتنے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی تجھ سے تھوڑا مانگ رہا ہوں، اس ذات سے مانگ رہا ہوں کہ جو ہر چیز جس کے قبضے میں۔ اور پھر اللہ سے مانگے، اللہ سے خوب نعمتیں مانگے۔ جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں تو صرف اللہ سے یہ مانگتی ہوں کہ اللہ بس مجھے ایک بیٹا دے دو بس۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ بھائی ان کو ڈانٹا کہ اللہ کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے کہ تم اتنی سی چیز مانگ رہی ہو، اللہ سے ہر چیز مانگو اور اللہ سے خوب مانگے۔ کیوں؟ اللہ مانگنے کو پسند کرتے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ فرما رہے تم میرے محتاج ہو، مجھ سے مانگو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی تم پکارو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس لیے ہم یقین کے ساتھ مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں اور اپنی عادت بنائیں۔ 5 منٹ سے شروع کر لیں،
کہ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے اللہ سے 5 منٹ دعا مانگے کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے آپ پوری فرما دے، یا اللہ میری یہ ضرورت ہے آپ پوری فرما دے، یا اللہ میری یہ ضرورت ہے آپ پوری فرما دے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری حاجتیں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ پوری فرمائیں گے. بلکہ ایک بات یاد آئی، فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ بندے کی تقدیر کو بھی بدل دیتے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نے البلاغ المبین سنت ادا فرمائے.